کلپ چلا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ خواتین کسی جم میں جہاں پردے کا انتظام ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جائیں جہاں پردے کا انتظام ہو، کیونکہ آج کل گھروں میں اتنی محنت نہیں ہے، کھایا تو پرانی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور محنت وہ والی ہے نہیں. تو اس پہ خواتین کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، میں نے اس میں ایکچولی بھی کہا تو نیچے بہت سی خواتین نے ایکچولی اس مفتی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم تو صبح سے لے کے رات تک گھر میں محنت کرتے ہیں. تو وہ ان خواتین کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیان میں بار بار بولتا ہوں کہ جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو ایکچولی میں آپ کو یہ بات کہہ نہیں رہا. اور میں نے کب کہا کہ ساری خواتین سست پڑی رہتی ہیں؟ بہت سی گھروں میں سارا دن محنت کرتی ہیں، ان کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں بھائی، یہ بات تو میں اعتراف کرتا ہوں، بلکہ ظلم کی حد تک ان سے کام لیا جاتا ہے. جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ ایک ایک عورت پر 8 دیور کے کپڑے استری کرنا، کپڑے دھونا، ان کی روٹیاں پکانا، یہ تو ظلم ہے. تو پوری بات سن کے انسان کو تبصرہ کرنا چاہیے. ایسے نیگیٹو کمنٹس کیے تو بندہ ہی عورتوں کے خلاف ہے. او بھائی، جتنا ہم خواتین کو فیور دے رہے ہیں نا مضبوط بنیادوں پر، اتنا شاید کوئی بھی نہ دے رہا ہو، لیکن ہم لیبل نہیں لگاتے. بعض دفعہ لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس لیبل سے خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کے نیچے جو بیان ہوتا ہے. دیکھو لیبل جو ہے، لیبل گورا بہت لگاتا ہے. ان کے ہاں ویمن رائٹس پہ تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. اسلام میں عورت کے حقوق پہ کوئی تنظیم بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین کے حقوق پہ الگ سے تنظیم بنا کے گئے ہو آپ؟ نہ. قرآن نے کوئی چیپٹر قائم کیا کہ ویمن رائٹس اس نام سے پوری حقوق ہی حقوق ہوں؟ ہاں، عورت کے نام سے پوری سورت نازل کر دی، لیکن اس پہ رائٹس کا لیبل نہیں لگایا کہ سورہ نساء ہے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، یہ سورہ نساء ہے، اس میں خواتین کے حقوق بیان ہوں گے، ایسا کوئی لیبل لگایا؟ لیکن پوری خواتین کے حقوق سے بھری ہوئی ہے وہ سورت. اسلام نعرے بازی نہیں کرتا، اسلام مضبوط بنیادوں پہ کمزوروں کے حقوق کے لیے قانون سازی کرتا ہے. قانون بنا کے چلا گیا جس سے قیامت تک خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا. تو آج کل بھی منجن بیچنے والے دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے، شور شرابے والے آپ کو بہت ملیں گے، عورتوں کے حقوق پر مضبوط کام کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. منجن کیسے بیچا جا رہا ہے؟ ویمن رائٹس، عورت آزاد ہے، عورت آزاد ہے، مرد کی دسترس اس پہ نہیں ہے، عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے وہ شوہر کی ماتحت ہے. نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عورت کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے. لیبل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کتنا اچھا لیبل لگ رہا ہے نا کہ یہ کیا اسلام کہہ رہا ہے بیٹے کو 2 کروڑ، بیٹی کو 1 کروڑ. یہ تو ظلم ہے. بیٹے کو بھی 2 کروڑ، بیٹی کو بھی 2 کروڑ. اور یہ کیا بات ہے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے؟ یہ تو ظلم ہے. نہ، ہم کہیں گے جیسے مرد کے پاس ایسے ہی عورت کے پاس. یہ کیا بات ہے مرد 4 کرے اور عورت 1 ہی کرے؟ نہ، مرد ایک، عورت جیسے ایک مرد تو مرد بھی کیا؟ ایک عورت. لیبل ہیں بڑے خاندانی. نہیں آ رہی تمہیں تو رہنے دو بھائی. لیبل کیا ہے؟ اور یہ آج بھی یہ منجن جو ہے نا، بہت سے اسکالر ایسے ایسے لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، آدمی متاثر ہوتا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ جب مرد ایک کرے گا تو اس سے بیڑا کس کا غرق ہوگا. جن سوسائٹیز میں جا کے دیکھ لو ایک بیوی کا رواج ہے، وہاں طلاق یافتہ بیوہ کنواری عورتوں کے نکاح میں مشکلات دیکھو جا کے. اسلام نے اس مشکل کو حل کر دیا. اب میں اس میں نہیں بات کرتا، بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. اور مرد کو پریشانی میں ڈال دیا، تم نے زیادہ گھروں کی کفالت کرنی ہے. تبھی تو عیاش لوگ یہ کام نہیں کرتے. اگر اس میں مرد کو فیور دینا ہوتا تو پھر عیاش لوگ یہ کام کر رہے ہوتے. ان کو پتا ہے بھائی ایک شادی سے چوڑے میں آ جاتا ہے، 3-4 سے تو اور ٹینشن میں آ جائے گا. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ سوسائٹی میں کوئی عورت وداؤٹ میرج رہے گی نہیں. جب وداؤٹ میرج رہے گی نہیں تو مرد کو زنا کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح عورت استعمال کرنے کے لیے کوئی عورت اس کو مارکیٹ میں ملے گی نہیں. ابھی تو مل رہی ہیں کیونکہ وہ بیچاری مجبور ہیں.
جن ممالک میں ایک شادی تھی نا ان میں عورت کو مرد پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. جاپان میں جیسے بوڑھے لوگوں کی تنہائی کے لیے بندہ ملتا ہے نا, اسی طرح یاد رکھو مردوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کرائے پہ گرل فرینڈ بھی ملتی ہے. کیوں؟ وہاں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور کوئی پڑھا لکھا جاپانی عزت کے ساتھ ان کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کہتی کرائے پہ ہمیں استعمال کرو. اس سے بڑی عورت کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ بولتے نہیں ہو, کیا ہو گیا بھائی جان؟ رائٹس کے نام پہ بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا حقوق کے نام پہ؟ اور کون سے حقوق تھے؟ جلدی وہ پھر گھڑی پہ آنا ہے میں نے. ہاں, عورت کو کیا کر دیا کہ جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے, عورت کو بھی کیا ہے؟ حق ہے. اس سے بھی یہی ہوا کہ عورت کا بیڑا غرق. مرد نے کہا جب کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو پھر بیوی بنا کر اس سے اولاد پیدا کرو, اس کا خرچہ اٹھاؤ, اس کی ٹینشنیں اٹھاؤ. اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرو ہی نہیں, کیونکہ اتنے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے 4 بچے ہوئے تھے بیگم مارکیٹ سے شارٹ, اس کے 3 بچے ہوئے بیگم مارکیٹ سے شارٹ. تو اس نے کہا لانے سے پہلے ہی شارٹ کر دو. عورت کے نکاح میں مشکلات کھڑی ہوں گی. اس سے جب مشکلات کھڑی ہوں گی تو مرد زنا کی طرف جائیں گے. عورت بھی کرائے پہ ملے گی پھر آپ کو, جیسے کہ ہو رہا ہے. تو غیر مسلموں نے لیبل اچھے لگائے, لیکن بیڑا کس کا غرق ہو گیا؟ عورت کا. تیسرا انہوں نے لیبل لگایا عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے, دونوں پیرالل ہیں, برابر ہیں. جب دونوں برابر ہو گئے تو مرد نے کہا جب اس کا درجہ میرا درجہ سیم ہے تو جتنی مجھے بیوی کی ضرورت ہے اتنی ہی اسے شوہر کی ضرورت ہے. تو میں گیس کا بل کیوں دوں, میں بجلی کا بل بولو کیوں دوں, میں گھر کا کرایہ کیوں دوں؟ بھائی اس کو بھی تو بندہ چاہیے جیسے مجھے چاہیے. آدھا خرچہ تم, آدھا خرچہ میں, دونوں مل کے اٹھائیں گے خرچہ. بچے کا بھی آدھا تمہارا آدھا میرا. اب وہ عورت, آپ خواتین کہہ سکتی ہیں عورت تو آزاد ہو گئی نا, چلو اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے, آزاد تو ہو گئی نا. نا 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 بھائی, آزاد نہیں ہوئی ہے. وہ باس کی غلام بنی ہے, جا کے وہ جہازوں میں فضائی کمپنیوں کی غلام بنی ہے.